بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین میں موجود چند آیات کے حوالے سے تشریح اور مفہوم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سے فضائل فقہا نے بھی لکھے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سورہ یاسین کے حوالے سے بڑے فضائل اپنی امت کو بتائے۔ چنانچہ 22ویں سپارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 23ویں سپارے میں داخل ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جن آیتوں کی تشریح اور مفہوم کے لیے ہم اور آپ
مخاطب ہیں وہ ایک واقعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر پیش آیا، اس حوالے سے ان آیات میں تذکرہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا۔ آپ کی قوم یعنی وہ قوم کہ جو رشد و ہدایت پر نہیں آئی بلکہ آپ کی انکاری ہوئی اور آپ کے دین پر عمل کرنے سے منکر ہو گئی، اس قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک ایسے شخص کو، یا یوں سمجھیے کہ ایک ایسی شخصیت کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ان کے درمیان بھیجا۔ لیکن یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ انہوں نے اس شخصیت کو اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کے اس نمائندے کو کہ جو ان کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان لایا، اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا، اور نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ دین سے بھی منکر ہوئے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دینے کے لیے یا تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی فرشتے کی نے آواز نکالی ہے، اور یہ قوم جو تھی اس کا حال یہ تھا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ قوم عذاب میں نازل ہو کر ان پر عذاب نازل ہوا، اور یہ قوم عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ جو قوم نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی منزل پر آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس قوم کو انتشار اور عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فی زمانہ ہمیں اور آپ کو بہت شدید احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں انتشار سے بچیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنے، شر سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دین اور ایمان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے۔
مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری منزل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، 28ویں رمضان مبارک کا آغاز ہوا جاتا ہے اور 28ویں پاری کی تلاوت اور اس کا ذکر خیر، پورا ماہ رمضان ذکر خیر سے وابستہ رہا، ذکر خیر ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ذکر خیر سے وابستہ رہیں۔ اسی ذکر خیر میں ہمارے لیے مسلسل اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور موجود ہے، جہاں بھی ہیں ہم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات پر ایمان رکھے گا تو وہ گناہوں سے دور رہے گا، وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا، اس لیے کہ اس بات پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کر رہا ہے، الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خدا جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ، جب 3 آدمیوں کا خفیہ کوئی مشورہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا هو رابعهم، ان کا ضرور چوتھا موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ حاضر اور موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ موجود ہے۔ کہتے جہاں 3 مشورہ کر رہے ہیں، 3 موجود ہیں تو وہ چوتھا بھی موجود ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جب 5 ہوتے ہیں تو ان کا چھٹا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجودگی بتا رہا ہے کہ وہ کہیں وہ حاضر ہے اور موجود ہے۔ تو
تو انسان اگر اس بات پر ایمان رکھ لے کہ میرا اللہ حاضر اور موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں تنہائی میں بھی پھر ہم اللہ کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں، اور جب بھی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے ذہنوں کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے قلب کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کریں۔ جب تک ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر علم جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، ایک مثال کے طور پر اگر ظرف جو ہے وہ گندا ہے، اگر کوئی ظرف برتن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے اندر اگر آپ دودھ کو ڈالیں تو وہ دودھ پھٹ جائے گا، اس لیے کہ ظرف پاک نہیں ہے، ظرف صاف نہیں ہے۔ جب تک ظرف صاف نہیں ہوگا، ظرف پاک نہیں ہوگا، ظرف جس میں وہ نعمت اللہ کی لینا ہے، وہ اللہ کی نعمت اسی صورت میں وہ فائدہ پہنچائے گی جب ہمیں ظرف جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو ہمارے پاس، اور ہمیں اس کو طاہر کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو دھونا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے ظرف کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے۔ تو انسان کا قلب بھی ایک ظرف ہے، اس دل میں، اس قلب پر اللہ کا علم، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت کیسے اتر سکتی ہے اگر ہمارے دل میں جو ہے وہ پاکیزگی نہ ہو، ہمارے قلب میں اگر طہارت نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر طہارت نہیں ہوگی تو ہمیں اللہ کی نعمت جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے، اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے، یہ کتاب توحید ہے، اس سے بنی نوع انسان جڑتے ہیں، محبت ملتی ہے، اخوت ہوتی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں تو سب جدا جدا نظر آ رہے ہیں، سب الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آخر کیا بات ہے کہ ہم الگ ہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے ہدایت ملے گی، تمہیں اس سے نور ملے گا، تمہیں اس سے نعمت ملے گی، لہذا کہیں تو کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ناظرین چھوٹے سے وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور میں اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھائیسویں ماہ رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور نعمت اور اس نور سے اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے جو اللہ کا یہ کلام ہے، تو ہمیں اپنے ظرف کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے قلب اور ذہن کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اس کو پاک اور پاکیزہ کر لیں تو چونکہ یہ کلام پاک ہے، یہ کلام نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو کسی غلط اور گندے ظرف کے اندر یہ آ نہیں سکتا۔ تو ظرف کی طہارت اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر اپنے نبی کی تخلیق اور ان کی بعثت کے مقصد کو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ کس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بعثت کا ذکر کر رہا ہے، اور پہلے تو شان اس کی دیکھیے کہ یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ ملک القدوس العزیز الحکیم، حقیقی بادشاہ، غالب حکمت والا ہے، اس معبود برحق کی سب تسبیح میں موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا فرما رہا ہے کہ هو الذی، وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہے، یعنی اللہ
ایسا ہے جس نے ایسا نبی بھیجا. یعنی وہ تعارف بھی دیکھیے کس انداز میں کروا رہا ہے کہ میرا نبی ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. یعنی کمال بندگی بھی ہے، کمال ربوبیت بھی ہے. هو الذی، وہ مالک کائنات، وہ پروردگار، وہ وحدہ لا شریک، وہ کیسا ہے؟ وہ ہے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ایسا نبی مبعوث کیا جس کا مقصد بیان کیا ہو رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرنے کے لیے. تزکیہ نفس اتنا ضروری ہے کہ اگر نفس پاک نہ ہو، قلب پاک نہ ہو، انسان اندر سے پاک اور طاہر نہ ہو تو اس قلب کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کو طاہر کرنا بہت ضروری ہے. اگر نفس کی طہارت نہ ہوگی تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. پھر انسان ایک زبانی لقلقہ تو ہو سکتا ہے، ایک رٹا تو جا سکتا ہے، لیکن اثر نہیں کرے گی. اثر اس وقت کرے گی کہ جب انسان اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کرے، اپنے ذہن کو پاک کرے، اپنے قلب کو پاک کرے. یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہوتی، اصل قلب کی طہارت ہے. اس قلب میں کسی اور کو معبود تو نہیں بنایا ہے، کوئی اور تو تمہارا بڑا نہیں ہے، صرف اللہ کو اپنے قلب میں حاضر رکھنا ہے. اگر اللہ کو حاضر ناظر جانیں گے اور ہم اپنے نفس کو، اپنے قلب کو طاہر کریں گے، پاک کریں گے، چونکہ یہ نفس انسانی ہے جو انسان کو جو ہے وہ گمراہ بھی کرتی ہے. ان النفس لامارۃ بسوء، نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو نفس کو اگر ہم پاک نہیں کریں گے اور نفس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اگر نفس پر ہم قابو نہیں پائیں گے تو پھر یہ نفس ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور اصل جہاد اکبر اگر دین کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں جو جہاد اکبر ہے، یعنی بڑا جہاد جو ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنے آپ سے جہاد ہے. نفس سے جس نے جہاد کر لیا، جس نے نفس کو قابو میں کر لیا، وہ اللہ کے طرف آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے قلب پر اللہ کا نور آ سکتا ہے اور اس کو ہدایت مل سکتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نفسوں کی طہارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات اور بعثت کے مقاصد میں سے تھی. اس کے بعد تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ تعلیم کتاب کی دیں گے. لیکن کتاب کی تعلیم کب ہوگی؟ جب نفس طیب و طاہر ہو، پاکیزہ ہو. والحکمہ، اور حکمتوں کے ساتھ. پس اگر ہم حکمت کے ساتھ اس اللہ کی حکمت کو سمجھیں، اللہ کی حکمت کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، تو ہمیں اللہ کا نور ملے گا، اللہ کا علم ملے گا اور اللہ کی ہدایت ملے گی. اگر ہم اس نفس کی طہارت نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں یہ نور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ معاشرے میں دیکھیے، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دوسری راہ پر نظر آتے ہیں اور دوسرے غلط حرکات میں دیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو طاہر نہیں کیا ہے، نفس کو قابو نہیں کیا ہے. بس اگر نفس امارہ کے اوپر انسان چلے گا تو وہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ موت کو بھی گلے لگاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ موت حق ہے. ناظرین، اسی 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے بعد جو ہے وہ سورہ منافقین
کا ذکر ہے، منافقون ہے۔ اب یہ سورہ منافقون مدنی سورہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کو سب سے زیادہ اگر کچھ نقصان پہنچا تو وہ کس سے پہنچا؟ سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ منافقین سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ جو ہے وہ سورہ منافقون کے نام سے نازل کر دیا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ رسول تمہارے پاس منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ در حقیقت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، یہ حضرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ دین حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کے لبادے میں اسلام کے نقابیں ڈال کر کے یہ آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز سے واقف ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو قلب کی گہرائی کو جانتا ہے۔ تم دلوں میں کیا سوچتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قلب کو جانتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ تو یہ اپنے اندر یہ در حقیقت گواہی نہیں دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب اسلام کو آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے وہ منافقین ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کو بہت اذیت پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی، بہت نقصان پہنچایا۔ بعثت کے بعد بھی مکے کی سرزمین ہو یا سفر ہو یا مدینہ ہو، آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، کتنی، لیکن وہ رحمت العالمین، ہمارا سلام اس نبی پر، اس رحمت العالمین پر جس نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا، ساری تکلیفیں اٹھائیں، ساری اذیتیں برداشت کیں، لیکن اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو رحمت العالمین ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اور ہم اس کی بات پر چلتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر آج بھی وہ وقت موجود ہے کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر کے، کلمے کے نام لے کر کے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے ممکن؟ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ایک خون ناحق، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ آپ زمانے کو دیکھیے کہ کوئی اسلام کا نام لے رہا ہے، یہی دین کا نام لے رہا ہے، تو یہ آغاز اس کا اس زمانے سے چل رہا ہے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ منافقین ہیں جو اللہ کے دین میں داخل ہو کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہتے ہیں، فرقوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا ہے کہ نبی یہ لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم کرتے رہتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ در حقیقت اسلام کے مخلص نہیں ہیں، دین کے مخلص نہیں ہیں۔ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے، دین میں کا نام لے کر کے، نقابیں ڈال کر کے وہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
اس ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اس وقت بھی، چونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا کہ اے نبی یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آج بھی وہی مزاج، وہی انداز اور انہی کی نسلیں موجود ہیں کہ جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفاظت میں رکھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو متحد کرے، اور ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے مسلمانوں کی اور دین اسلام کی اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گمراہ لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج جو ہمارا موضوع رہے گا، جس پر ہم ڈسکس کریں گے علماء کرام کے ساتھ، اور اب ہمارا سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے خیر و عافیت کا، وہ تھا دین و دنیا، کہ دین اور دنیا، جب آپ مختلف مذاہب پر دنیا کے نظر ڈالتے ہیں تو کہیں آپ کو رہبانیت ملتی ہے، تو مختلف مذاہب میں کہیں کسی چیز کا ایکسیس ملتا ہے، کہیں کسی چیز کی زیادتی ملتی ہے۔ جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو ہمیں بڑا واضح طور پہ ایک اعتدال کا رستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی۔ دین کے حوالے سے جب میں اعتدال کا رستہ کہہ رہا ہوں تو یقیناً وہ اعتدال کا رستہ دین میں پورے داخل ہو جانے کے بعد ہے، اور یعنی کہ اس میں انتہا تو ہے لیکن انتہا پسندی یقیناً نہیں ہے۔ اس معاملے میں اعتدال جو ہے، اور دنیا کے حوالے سے بھی اعتدال کا جو رستہ ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ سو ہمیں تو یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں جو ہیں وہ بھی عطا کی گئی ہیں مسلمان کو، اور اس سے لطف لینے کا کہا گیا ہے۔ جو حلال جو طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، انہیں پیو، مگر حد سے نہ بڑھو۔ تو دین اور دنیا یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ یہ جو اعتدال ہے یہ ہم قائم کیسے رکھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں اس حد کو پہچاننا ہے کہ یہ حد ہے، اب ہم اعتدال سے باہر ہو رہے ہیں یا آگے ہو رہے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ خوش آمدید علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید مفتی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور دین اور دنیا اور اعتدال جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہرحال آپ بیان فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو تین چیزیں الگ الگ ہیں اور مختصر میں اس کی وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے تو اس کنسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہم نے یہ جو ایک تقسیم بنا لی ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، سب سے پہلی چیز تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں اگر ایک جملے میں ادھر ہی بات کو کلیئر کر دوں کہ ہر کام، بہت عمدہ بات کی آپ نے، ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے وہ ہر کام دین ہے۔ رزق حلال تک ہے عبادت ہے، ہر چیز دین، سونا جاگنا سب، ہر چیز بڑی دین، عمدہ بات کی، بڑی عمدہ ہر بات، چیز دین ہے واہ واہ واہ، جب وہ آ گئی ہے ٹھیک ہے، اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جو اعتدال ہے وہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ خصوصیت ہے۔ کیا کہنا، یہ امت مصطفیٰ کی، میری آپ سب کی یہ ایک خصوصیت ایسی ہے جو باقی تمام امتوں سے امت مصطفیٰ کو ممتاز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، احکامات میں اگر دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ، ان ساری چیزوں سے ہٹا ہوا ایک درمیانی راستہ، ٹھیک، جس میں آپ نے جیسے خود فرمایا ہے کہ نہ تو انتہا پسندی ہے جی، اور نہ ہی بالکل آزادی ہے کہ جو مرضی، اس کے درمیانی راستہ جو ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، اتنا اعتدال والا سبحان ہے، اللہ، آپ یقین دنیا جانیں کی ہر نعمت آپ کہ کو اس میں جو سکون ہے، جو راحت ہے، جو اطمینان ہے، وہ آپ کی، اس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپ کی اولاد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی سے ہو، کاروباری زندگی کے ساتھ ہو۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آتے ہیں تو آپ اپنے ہر عمل میں لطف لیتے ہیں، بالکل درست فرمایا، آپ اپنے ایمان کی چاشنی چکھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اپنے ایمان کا لطف لیتے ہیں، اپنی نماز کا لطف لیتے ہیں، آپ اپنے روزے کا سرور لیتے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنی مل کو چلاتے ہوئے، بڑے سے بڑا بزنس کرتے ہوئے، آپ حکومت کرتے ہوئے، آپ کسی عہدے پر رہتے ہوئے، سبحان اللہ، آپ جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ایک الگ دنیا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دنیا کو اگر ہم لے لیں تو مال و اسباب کے حوالے سے کہاں تک ہمیں
جانا چاہیے, کہاں تک نہیں جانا چاہیے؟ یہ وسیع شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن میں کر دیا اور انتہائی اعتدال و توازن سے کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ ترین اور جامع ترین دعا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کا حسن, دونوں کی خوبی اور دونوں کی بہتری اور کمال آپ نے مانگا ہے اپنے رب سے. اس میں ایک بات تو طے ہو گئی کہ دین اور دنیا دو مستقل اکائیاں ہیں, ٹھیک, یہ تو طے ہو گیا. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے سارے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. کہتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن, نئے کے معاشو نکراؤ فرزند و زن. سبحان اللہ. فرمایا لوگو دنیا کسے کہتے ہیں؟ مال کو, اولاد کو, کاروبار کو, بیوی بچوں کو دنیا نہیں کہتے, اچھے لباس کو دنیا نہیں کہتے. دنیا تو اللہ کی یاد سے غفلت کو کہتے. سبحان اللہ. اپنے مالک کی یاد سے غافل نہ ہو, بس یہ دین ہے. اصل دین اور روح دین تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ہے. اچھا, اب یہاں ایک بڑا اہم نکتہ ہے, چونکہ اکثر ہمارے وہ احباب یا وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ اکثر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں, وہ دیگر جو ہمارے جو صاحب ثروت صحابی تھے ان کی مثال دیتے ہیں. مگر جب غنا کی بات آتی ہے, مگر جب سخاوت کی بات آتی ہے تو جمع کرنے کی حد تک تو مثال دیتے ہیں, لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ کتنے سینکڑوں ملازمین تھے مگر حضرت عثمان غنی خود ایک دفعہ اپنے کاندھے پر انہوں نے بوری لا دی, اور اس وقت خلیفہ بھی تھے آپ, اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا تاکہ ایک عام آدمی کے ساتھ میں جڑا رہوں. اس کا لب لباب یہ تھا کہ پورا لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پورا تعارف نہیں ہے. اور یہ جتنے اہل ثروت صحابہ کرام علیہم رضوان تھے, ان کی عائلی زندگی, ان کی جو پرسنل لائف تھی, اس کے اندر ان کے معمولات اور ترجیحات کیا تھے. یہ عثمان کے ساتھ جو غنی لگا ہوا ہے, عثمان کے ساتھ جو ذوالنورین لگا ہوا ہے, یہ جب تک کھلیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی عثمان کون ہے. عثمان غنی کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے لکھا کہ ثروت, غنا اور کثرت مال و دولت جو ہے اس کا مصرف کیا تھا کہ سینکڑوں صبح اور سینکڑوں شام ان کے دسترخوان پہ بہترین کھانا کھا رہے ہیں, اور وہ غنی خود اپنے گھر کے دسترخوان پر سادہ ترین کھانا کھا رہا کہ وہ مال ہو تو رہا ہے, بزنس ہو تو رہا ہے, اپنے لیے نہیں ہو رہا, اپنے اولاد کے نہیں, اور راہ اس لیے کہ جیسے کوئی ایک کر سکتا ہے ویسے میں نہیں کر سکتا, سو وہ کرے بزنس, لیکن اس لیے کرے کہ نئی فیکٹری سے 200 لوگوں کو روزگار ملے گا. صاحب 2 بار تو ابو ہریرہ کہتے ہیں عثمان نے فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی, قیمت پیمنٹ کر کے جنت خریدی. کنویں کے واقعے میں غزوہ تبوک کے موقع پر جنت خرید لی. تو اللہ تو آپ کو موقع دے رہا ہے, اگر آپ کے پاس رزق حلال ہے اور وافر ہے, اس کے ذریعے آپ رب سے ڈیل کیجئے. اور عثمان غنی نے تو یہی اسوہ چھوڑا, جب انہیں آفر ہوئی 10%, پھر 20%, پھر 30%, کہا مجھے 70% مل رہا ہے. تو یہودی تاجر حیران رہ گئے کہ کون اس دور میں قحط میں تمہیں 70% دے گا. فرمایا میرا رب تو مجھے اس سے بھی زیادہ دے. کیا کہنے, سبحان اللہ. ناظرین گرامی, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر میں رمضان سیلوی صاحب کی طرف بڑھوں گا, اور یہی نکتہ اسی موضوع سے جو خلفائے راشدین کی طرف اس وقت گیا ہے معاملہ, اور دین اور دنیا کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر آپ ایک اور چیز دیکھیے ناظرین گرامی, تو کیسا بیلنس ہے آپ کو. خلفائے راشدین کو ہی اگر دیکھ لیجئے تو شجاعت بھی ملتی ہے, سخاوت بھی ملتی ہے, آپ کو دیانت بھی ملتی ہے, آپ کو امانت بھی ملتی ہے. دین اور دنیا کے یعنی کہ جیسے آپ کو عمراء بھی ملتے ہیں اور آپ کو فقراء بھی ملتے ہیں, اور حسین ترین امتزاج ہے, دونوں ہی صفحہ پہ بیٹھے, اور دونوں ہی صفحہ میں بیٹھے, ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے. لیکن چاہے عمراء ہیں, چاہے فقراء ہیں, چاہے سخی ہیں, چاہے غنی ہیں, لیکن بنیادی جو مقصد ہے وہ صرف خالق اور خلق کی خوشنودی اور خالق کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی جو ہے وہ مقصود ہے. ناظرین گرامی, کہیں نہیں جائے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. موضوع ہے اس وقت بہت اہم, دین اور دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. مفتی صاحب, دین اور دنیا آپ نے بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا, پھر بات چلی گئی خلفائے راشدین پہ, چونکہ لازم بات ہے کہ لیکن یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت, اس کو اکٹھا کرنا, جوڑنا قطعاً برا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں, کہ آپ مال حاصل کیسے کر رہے ہیں,
آپ کے پاس مال حاصل کرنے کے ذرائع کون سے؟ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو مال خرچ کیسے کر رہے ہیں یہ بھی یہ پہلا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ یہ تو حاصل چلے، کیسے کر رہے ٹھیک ہے. ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں جگہ پہ خرابی ہے. لینا بھی غلط طریقے سے ہے اور پھر آگے مستحقین تک پہنچانا بھی نہیں ہے. تو جب یہ درمیان میں سٹک ہوگا کہیں تو اس کا نقصان یقیناً جس کے پاس ہے، جس کے پاس آیا ہوا ہے، وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ برائی اس میں تو ہے ہی نہیں آ رہا ہے یہ جمع کرنا. برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت. ہائے ہائے، جب محبت پیدا ہو گئی یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر کبھی نقصان ہو جائے، ہاں، حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں. اور اگر آ گیا ہے زیادہ کوئی بہت تو اس کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے آنکھوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کو اوپر اپنا یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. اچھا حضرت، ایک نقطہ لیکن بیان فرمائیے گا. یہ درست ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، بہت ہی ایمانداری سے آپ نے مال جو ہے وہ، اب چونکہ ایکسپرٹیز ہے نا یہ بھی، تو اگر ماہر تاجر ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا، تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے گھومے گا؟ لازم بات ہے، وہ بھی اس سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو تجارت اور تاجر، جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور یعنی کہ اللہ کے نزدیک بھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر اس مال کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہم بجائے جمع کرنے کے، اکاؤنٹ میں رکھنے کے، پلاٹ بنانے کے، اگر خرچ کریں گے یا اس نیت سے ری انویسٹ کریں گے کہ چلو یار اس سے فیکٹری لگے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا، تو یہ درجوں میں فرق ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا اس نیت پر. ٹھیک ہے. کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. اگر تو جمع کرنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نیت سے کرے کہ اس میں اور بنائے، لوگوں کو نفع ہو اور زیادہ ہے، اور اسلامی مملکت کو، ریاست کو، مسلمانوں کو، پڑوسیوں کو، اس کے جو رشتہ دار ہیں، مستحقین ہیں، ان کو فائدہ ملے، تو ڈیپینڈ تو اس کی نیت پر کرے گا کہ وہ کس نیت کے ساتھ اس کو اکٹھا کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اگر اس کو نکالتا چلا جائے، سمجھ آ گئی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک اگلی خرابی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم بخل کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، کہ موجود ہے لیکن اس میں سے دینا بھی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اثر اس بندے پہ ظاہر ہو. تک کی جو گفتگو دونوں شخصیات نے جو روشنی ڈالی ہے، مفتی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی، وہ یہ ہے کہ ایک اعتدال کا رستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور دین کے حوالے سے یعنی کہ انتہا جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف بہرحال نہیں جانی چاہیے، اور خیر ہی خیر جو ہے وہ دین کا اعتدال ہے. پھر دنیا کے حوالے سے جیسے بھی مفتی صاحب نے جو گفتگو کی تھی، میں اسی نقطے کو لے کر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب، مفتی صاحب نے جو فرمایا اس میں آپ کچھ اگر اضافہ کرنا چاہیں یا اس حوالے سے کچھ اور نکات آپ بیان فرما چاہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ضرور، مجھے ہمیشہ علامہ صاحب یہ رہتا ہے کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انہی کی طرح بارش بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ سرکار میرے مشابہت ہے، موافقت ہے، اتباع ہے. تو ہم پھر وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، جو یعنی کہ آپ کا ابھی اس حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ آپ فرما رہے تھے، لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ فقر آپ کی ذات کا ایک نمایاں وصف تو بتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. تو وہ ہے. پھر دیکھیے اس منظر کو، آپ دیکھیے کہ کیسی یعنی کہ برگزیدہ ہستی ہیں اور جلال والی ہستی ہیں، مگر آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں جب دیکھا کہ میرا محبوب جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھے ہیں، اور چٹائی کے نشان جو ہیں وہ جسم اطہر پر پڑ چکے ہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. مسلمان اس کو فالو کیوں نہیں دعا کرتے؟ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آہینی مسکیناً وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکنت پہ موت اور عطا مسکینوں کے ساتھ میرا، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر فرما. اس کے اور بھی بہت مظاہر ہیں، اور سب سے بڑا مظہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل سیرت طیبہ ہے کہ عملاً آپ نے شاہ صاحب فقر کو اختیار نہیں کیا، فقر کو زینت بخشی ہے. سبحان اللہ. فقر کو عزت بخشی کیا ہے. کہنے. آقا علیہ السلام کو کسی چیز سے شرف نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عظمت میں اضافہ ہوتا ہو، بلکہ ہر وہ چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے محبوب نے اسے اختیار کر لیا. بالکل ہمارے لیے بھی جو چیز سرکار نے یہ اصول یاد رکھیے، یہ ضابطہ. لوگ باتیں کرتے ہیں، موازنے کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے.
نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک. دنیا جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا ہے. میں لفظ مزاج مبارک ہی استعمال کروں گا تاکہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی جزیات میں پھنس جاتے ہیں اس سے نکلیں اور ماورا ہو کے ہم مزاج نبوت کے تابع ہو جائیں. اعتدال بھی آ جائے گا, دنیا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی آپ کے آگے, اور دین تو ہے ہی ہے, دین کی معراج آپ کو نصیب ہوگی. بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. کہ عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی اجنبی مسافر وقتی طور پہ پڑاؤ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چل بڑھ جاتا ہے, یا ایک گزر جو راہگیر ہے مسافر ہے اس کی طرح سے رہے کہ وقتی طور پر کہیں ٹھہرے, سرائے میں آئے, پڑاؤ کیا اور پھر چل پڑے. اصل یہ بتا دی دنیا کی. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ترجمہ حسن بصری نے یہی کیا تھا کہ اللہ دنیا کے اندر مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور پھر آخرت میں ان کا اجر عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا نقطہ بیان فرمایا, جزاک اللہ. اول و آخر فنا, ظاہر و باطن و ظاہر فنا, اول و آخر فنا, اقبال, باطن و ظاہر فنا, نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا. فنا. تو جب سب فنائی ہے ناظرین گرامی تو پھر اس فانی دنیا بقا سے کیوں تعلق نہ بنایا جائے, کیوں تعلق نہ بنایا جائے, بقا کو کیوں تعلق نہ بنایا جائے, اور بقا بھی پھر ایسی بقا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو ہمارے لیے جب ہم وہاں جائیں تو معتبر تو خیر کیا ٹھہرے مگر کم از کم ایک چھوٹے سا عزت کی جگہ تو مل جائے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے دین اور دنیا. آخری ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم دعا بھی لیں گے اور پھر دو جملوں میں چاہیں گے کہ حضرات اس کو کنکلوڈ کر سکیں, اس آج کے موضوع کو سمیٹ سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. دین اور دنیا ہمارا موضوع ہے جو ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. ایک سیگمنٹ ناظرین, سیگمنٹ کا ایک حصہ اس کے بعد بھی ہے. اور حضرت جیسے فرمایا کہ یہ جو اس کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا بھی ایک اینگل یہ ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ عطا فرما کہ اجر وہاں ملے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کا جو معاملہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاملہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک. لیکن اگلے اس سارے معاملے کی بیس تو یہ دنیا ہی ہے اور مزرعۃ الآخرہ کا مطلب یہی ہے. اور جب کھیتی کی بات آتی ہے تو پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر تم فصل اچھی لینا چاہتے ہو تو یہ مثال دے کر یوں سمجھایا گیا ہے کہ وہ سارے لوازمات ہیں. اچھا ایک حضرت آپ کی بات قطع کلامی, لیکن میں ضرور اس پہ جیسے میں نے علامہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مثلا جیسے میں نے ایک سیرت کی طالب علم کی حیثیت سے حضرت نے بھی جو مجھے مختلف کتابیں حکم دیا وہ بھی دیکھی, آپ سے بھی مختلف مواقعوں پہ ہم نے بہت ہی یعنی کہ قصب فیض حاصل کیا. تو سیرت کی جو کتب ہم نے دیکھی ہیں اس میں پوری حیات طیبہ میں ایک سادگی, ایک فقر اور ایک یعنی کہ آپ کے مزاج میں یہ نظر آتا ہے. پیمند لگے کپڑے پہنتے تھے, جوتے خود گانٹتے تھے, سادہ وہ کرتے. ہم مسلمان اس کو کیوں فالو کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا اور علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا. میں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو کیفیت اختیار رکھی ہے وہ حضور علیہ السلام نے اس کو زینت بخشی ہے, اس کو خود اپنے ارادے سے اختیار فرمایا ہے. لیکن صحابہ مطلب سنت تو ہو گئی نا سر, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس کی بھی اتباع کی طرف کیوں نہیں؟ یقیناً بات یہ ہے کہ حسب حال گفتگو ہے نا. تو اب اس امت میں اولیاء اعظام, صوفیاء اعظام وہ طبقہ ایسا گزرا ہے, موجود ہیں, جی انہوں نے, اور ان کے ایک روشن نام ہے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کی اس سیرت کے آئینے میں دیکھیں, وہ حضرت جنید بغدادی, حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر حضور داتا گنج بخش علی اجویری اور دیگر اکابرین جتنے گزرے ہیں, تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ, اور ان کے نام آج زندہ کیوں ہیں, ان کے عظمتوں کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہاں تک نہیں رہے بلکہ اس سے آگے کامل نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ. تو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے. حضرت بہرحال یہ ایک بہت ہی واضح آیت ہے اور اعتدال کا ایک رستہ جو ہے وہ, لیکن اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم
لاگو نافذ کرنے کے لیے ہے بالکل کہ بھئی ایسا ہی رہو، یا یہ ہے کہ یہ اپناؤ تو بہتر ہے اور اس میں اگر تم فقر یعنی کہ فقر کی طرف جاؤ تو وہ اور بہتر ہے؟ ذرا اس کو میں چاہوں گا اس آیت کو ذرا تھوڑا سا. دیکھیے بنیادی طور پہ مزاج نبوت جو ہے اس کے دو مظاہر ہیں، ایک فقر ایک غنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں مزاج نبوی کے مظاہر ہیں. ٹھیک ہے. عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے پاس بینک بیلنس بھی تھا، جائیدادیں بھی تھیں، پلاٹس بھی تھے اور زمینیں بھی تھیں، زیر کاشت تھیں. بعد میں شروع میں جب فقر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ نے اعلیٰ ترین لباس بھی پہنا ہے، نفیس ترین لباس بھی پہنا ہے، اور آپ نے اعلیٰ ترین کھانا بھی کھایا ہے، اس کو بھی شرف بخشا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ دونوں کو اسوہ بنایا اور ریکمینڈڈ ہیں، دونوں ریکمینڈڈ ہیں. اور اس میں مطلوب کیا ہے؟ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایون کہ شاہ صاحب ہمارے دین کا مزاج یہ ہے، عبادت میں بھی نہیں. ہاں ایسے ہی اگر رسی بندھی ہوئی ہے دو ستونوں کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی ام المومنین جب تھک جاتی ہیں نفل پڑھ کے تو پھر رسی کو پکڑ کے تو آپ نے رسی اتروا دی. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب دین میں یہ عالم ہے توازن و اعتدال کا کہ آپ وضو کر رہے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بے تحاشا پانی ضائع کرتے رہیں اور اسراف اور ٹوٹی کھولتے رہیں، اور اس کو گناہ کبیرہ فرمایا، اس کو قیامت کی نشانی فرمایا. یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. دعا ایون کہ دعا جو عبادت کا مغز ہے، فرمایا 2 گھنٹے کی لمبی دعائیں مجموع میں پرفارمنس کے ساتھ، ایکٹنگ اور اداکاری کے ساتھ، یہ منع فرمایا. اس کو بدعت کہا، اس کو بھی تخفیف کی. امام کو کہا کہ من اما للناس فلیخفف عنہم. بیبیاں بھی آتی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے، بیمار، ضعیف. فرض نماز ہے، تخفیف کر دو، اکیلے نفل جتنے مرضی لمبے پڑھو. حضرت دعا یا اگر کچھ کہنا چاہیں پھر دعا. میں اسی پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ راہ اعتدال جو ہے نا دین میں اور دنیا میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور آج عقیدے میں، نظریے میں، عمل میں، گھریلو زندگی میں بہت زیادہ یہ بے اعتدالی جو ہے اس نے بنیادی طور پر دین سے بھی دور کر دیا ہے، اور یہی بے اعتدالی بنیادی طور پر دنیا جو ہے اس کے حوالے سے بھی مسکنسیپشنز کو پیدا کر رہی ہے. تو راہ اعتدال ہر چیز میں. آج پھر دعا جو ہے وہ راہ اعتدال کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. مولا کریم قبولیت کے ان لمحات میں ہم تیری بے شمار نعمتیں اپنے سامنے رکھے ہوئے تیرے شکر کے لیے سارا دن صبر میں گزارنے کے بعد تیری نعمتوں کے شکر کے لیے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگار عالم اس کی جانے والی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے قابل فرما، اور اس کی برکات سے ہمیں، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال اور اخلاص سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. پروردگار عالم جہاں کہیں ہم اپنے عمل میں، اپنے رویے میں کسی بھی جگہ بے اعتدالی میں مبتلا ہیں تو پروردگار عالم ہمیں راہ اعتدال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. الہ العالمین ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں یا تیرے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہیں. پروردگار عالم اس روزے کی برکات سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما، اور پروردگار عالم خلاق عالم اس عبادت کے ذریعے سے جن جن تمام اوصاف حمیدہ کو ہمارے اندر پیدا فرمانا چاہتا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے کرم کے ساتھ ان صفات حمیدہ سے فرما. پروردگار عالم بیماروں کو صحت عطا فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. الہ العالمین سب کے رزق حلال میں، گھر میں برکت، رحمت، وسعت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین عالم اسلام پر، امت مسلمہ پہ کرم فرما دے.
پیارے وطن ملک پاکستان پر ہر قسم کی خیر و برکات کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اہل پاکستان کو، عالم اسلام کو عزت و وقار عطا فرما دے، وحدت عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی تکریم کی توفیق عطا کر دے، کوتاہیوں کو سے صرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، باہمی محبت و پیار و الفت و اخوت عطا فرما دے۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، قلوب کو عشق رسول سے منور فرما دے، تلاوت قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا اور ہر طرح کے وقت اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس افطار ٹرانسمیشن کو، اس کے معاونین پر اپنا خصوصی کرم فرما کے قبول و منظور فرما لے۔ خیر کا جو پیغام الہ العالمین اس پروگرام کے ذریعے، خیر رمضان کے ذریعے پوری دنیا میں بھیجنے کی، پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الہ العالمین اسے قبول بھی فرما لے اور اس خیر اور برکت کے پیغام کو عام بھی فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله۔ خیر رمضان پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روئے ارض و سما بن کے آیا، روئے ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سارا، وہ شکستہ دلوں کا سارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی،
بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس میں گرامی بے مثال ان کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے ارشاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی تحفہ خیر اور شاعر نے کہا نا کہ اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں لوگ کہتے ہیں میرے دل پہ تیرا سایہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف دل کا نہیں ہوتا ناظرین گرامی مکانوں کا بھی بہت یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جس جگہ پہ آدمی بالکل ہی بے اختیار ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے میٹا فزکس کا ایک مسئلہ یہ ان میں سے ایک ہے اور اب میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اپنے شاید اپنے چینل پہ یا کسی چینل پہ کہ صرف کراچی شہر میں غالباً سینکڑوں کی تعداد میں غالباً بہرحال درجنوں تو یقیناً ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ بھئی اس میں کوئی آسیب ہے یا کوئی سایہ ہے اور وہ کروڑوں کی پراپرٹیز ہیں ملا جلا کر شاید اربوں کی پراپرٹیز ہوں اور وہ ویکنٹ ہیں بالکل خالی ہیں ان میں جالے لگے ہوئے ہیں کوئی اس میں ٹھہرتا نہیں ہے جن کی وہ ملکیت ہے ان کا بھی نقصان ہے یہ کیا معاملہ ہے اور پھر ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس حد تک درست ہوتا ہے اور اگر درست ہوتا ہے واقعتاً ایسا ہوتا ہے یا لوگ پھیلا دیتے ہیں مخالفین پھیلا دیتے ہیں گھروں کے بارے میں دکان کے بارے میں بعض اوقات گھر کے ایک مخصوص حصے کے بارے میں بھی یہ بات پھیل جاتی ہے کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں اس کمرے میں مت جانا وہاں کچھ ہے تو اگر ہے تو کیوں ہے کیسے ہے اور کس طریقے سے اس سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت ہے کہ اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن جتنا ایشو بنا گیا اتنے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جتنی تعداد میں جن یہاں آ گئے ہیں کہا جاتا ہے اتنی تعداد میں نہیں اتنی تعداد میں نہیں ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی وہم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی کوئی پتہ بھی کھڑکا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہے ٹھیک ہے یا اگر کچھ آپ کو محسوس ہو گیا تو آپ نے اچھا جہاں تک گزر کا تعلق ہے وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے اور وہ گزرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جس طرح انسانوں میں شریف اور بدماش ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی ہوتے ہیں اب اس میں جو صحیح ہے وہ تو گزر جاتے ہیں ویسے ہی اور جو اگر غلط قسم کے تو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر دیتے ہیں اچھا اب اس چھیڑ چھاڑ کو ہم کہتے ہیں کہ سایہ ہو گیا جی اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو آہٹ محسوس ہوئی جیسے پیچھے سے کوئی گزر گیا اب بعض دفعہ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ کوئی گزرا ہے تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں اور نہ اس کو غور سے دیکھیں اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ بہت سے لوگ پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کہ کون گئے تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی تو بعض اوقات اس گمان میں بھی تو جا سکتے ہیں نا کہ کوئی چور نہ ہو کوئی ڈاکو نہ ہو ہاں وہ بات الگ ہے لیکن اگر آپ بیٹھیں گھر کے دروازے بند ہیں سب کچھ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مطلب آپ کو اگر آسیب کا وہم ہوا ہے تو نہ جائیں اس کے پیچھے تو آپ نہ جائیں اچھا اس کے پیچھے کیا منطق یا اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا اگر آپ گئے اس کے پیچھے اور اس نے صحیح شکل اپنی آپ کو دکھا دی
تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا وہ ظاہر ہے خوفناک شکل ہوگی یا جیسا بھی ہو. اگر کوئی صحیح جیسے آپ نے فرمایا کہ صحیح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, شیطانی وہ بھی ہوتے ہیں, دونوں تو اچھے جو ہوتے ہیں ان کی بھی شکلوں کے بارے میں کچھ نہیں, اچھے جو ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اچھی صورت میں آئیں گے آپ کے ساتھ. اور اچھوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں. اور بہت سے ایسے مکانات ہیں ابھی بھی جس میں لوگ رہ رہے ہیں کہ وہ محسوس بھی کرتے ہیں کوئی گزرا ہے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں. تو اس میں بزرگوں نے سب سے بہترین چیز یہ بتائی کہ ایک تو آپ پاکی کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, گھر میں ناپاکی نہ ہو, کوئی گندگی نہ ہو, اور سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت, اس کا آپ جو ہے اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, تو یہ چیزیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتی اس میں. اچھا, ہمارا کیا ہے کہ ایک تو ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے, ہر جگہ جو ہے طہارت کا بہت زیادہ خیال, کسی نے بچے نے پیشاب کر دیا اس کو وہ نہیں کیا, اور کوئی گندگی ہو گئی اس طرف دھیان نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ غلط چیزیں جو ہیں وہ پھر اگر ہوتی ہیں تو نقصان پہنچا دیتی ہیں. اچھا ایک بات فرمائیے, اب ایک تو ہو گئی جسمانی پاکی اور طہارت, ایک ہوتی ہے روحانی بالیدگی یا طہارت اور پاکیزگی. اب اگر کسی گھر میں, کسی گھر سے میرے مراد میں کسی کا گھر نہیں کہہ رہا, چاہیے کسی میں چار دیواری کہنا چاہ رہا ہوں, مکان میں کہنا چاہ رہا ہوں, کسی مکان میں ایسے مشاغل جو ہیں وہ کثرت سے اختیار کیے جاتے ہیں جو روحانی طور پہ یا دین اسلام جو ہے وہ جس سے سخت ممانعت کرتا ہے, تو کیا وہاں اس کے امکانات خدشات زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں. اچھا, ہو سکتے ہیں وہاں پر, کیونکہ ایک غلط کام ہو رہا ہے, غیر شرعی کام اگر ہو رہا ہے تو اس میں زیادہ امکان ہے کہ یہ چیزیں نقصان پہنچائیں. اور اگر صحیح کام ہو رہا ہے تو یہ چیزیں خود بخود ہٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ بزرگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو, جیسے قرآن جب اپنی دکان کا تالا کھولتے تھے, اپنے بزنس میں جاتے تھے, سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتے. اور عموماً میں نے دیکھا تھا کچھ لوگ تو جیسے کہنا کہ وہ تاج تک بیچنے سے گریز کرتے تھے, اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ برکت جو ہے اڑ جائے گی. اس پہ بھی ہم پھر بات کر لیں گے اسی موضوع میں. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اہم گفتگو ہے. تقریباً ہر شخص جو ہے اس مسئلے سے دوچار رہتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات وہم کہہ لیجئے, معاملہ کہہ لیجئے, مسئلہ کہہ لیجئے, لیکن بہرحال یہ اہم بات ہے اور حضرت یقیناً اس کے حوالے سے پھر رہنمائی فرمائیں گے اور دعائیں جو ہیں وہ بھی تجویز فرمائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.